بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج کے اس دور میں زنا جو ہے نا، زنا یہ بہت سستا ہو گیا اور شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ گناہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ہماری اپنی حرکات کی وجہ سے۔ اگر ہمارا نکاح سنت کے مطابق ہوتا، نکاح فی المساجد ہوتا، تو آج نکاح عام ہوتا اور زنا کے بارے میں کچھ سوچتا بھی نہ۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، نکاح سنت ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح کرنے سے جو ہے نا برکت آتی ہے۔ اگر تیرے پاس کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کما رہا تو نکاح کر لے، اللہ برکت دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا پھر ہم نکاح کریں گے۔ کام الٹ ہے نا۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں نا ہے تو نکاح کر، ہم تجھے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے بچہ پیروں پہ کھڑا ہو پھر ہم نکاح کریں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ بچہ بھی تو وہ شادی کی عمر سے آگے چلا گیا، بچی بھی آگے چلے گی، پھر 1 مہینہ 2 مہینے سال وہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، بعد میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شادی کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ ہم گزار دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر غلطی ہم کر رہے ہیں نا۔ پہلی بات، نکاح فی المساجد، یہ ڈھول باجے یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں تھا۔ اور شادی کے موقع پر جب دولہا گھر میں آتا ہے تو اس وقت وہ پھول پھینکے جاتے ہیں، اس پہ پھول پھینکتے ہیں نا، لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں دروازے میں، وہ پھول پھینکتی ہیں۔ میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا، وہ پھول پھینکتی ہیں ایسے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ کہاں سے طریقہ چلا تھا؟ یہ ہمارا نہیں ہے طریقہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ طریقہ نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کی جماعت تھی، ایک قلعہ فتح کیا، قلعہ فتح کرنے کے بعد جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے اوپر غالب ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمارا قلعہ فتح کر لیا ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے پھر ایک چال چلی، انہوں نے اپنی نوجوان عورتیں جو ہے نا وہ سامنے لا کر کھڑی کر دی، مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، ان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ اپنی نوجوان عورتیں لا کر کھڑی کر دی۔ پھر ان کے ہاتھ میں نا پھول پکڑا ہے، تھالیاں پھول تھے، وہ پھول پھینکنے، ایسے پھول پھینکنے کے لیے۔ وہ یہود و نصارہ تھے اور ادھر مسلمان تھے۔ اب صحابہ کرام جب وہاں سے گزرنے لگے، وہ جو قلعہ فتح کیا تھا وہ قلعہ آج کے دور کا نہیں تھا، وہ بڑا پرانا، وہ بڑا منقش تھا اور بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تھیں، بڑے صحابہ کرام دیکھنے آ رہے تھے۔ تو جب ایک دستہ وہاں سے گزرا، ایک لشکر گزرا اور ان کے سپہ سالار تھے آگے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ہم قلعے کے اندر داخل ہو رہے اور صحابہ کرام کافی تعداد میں یہاں پر دیکھنے آ رہی عمارتیں، اور یہود و نصارہ نے چال چلی ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورت عورتیں جو ہے نا قلعوں کی چھتوں پر چڑھا دی ہیں اور پھول پھینکنے کے لیے کہ وہ پھول پھینکیں گی۔ اگر صحابہ کے جتنا بھی مسلمان ہیں ان میں سے اگر ایک بھی مسلمان، ایک بھی مسلم راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ صحابیوں کی جو لشکر کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، بھی توجہ تو میری طرف رکھیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت جب گزر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں جو ہے نا وہ اوپر سے پھول پھینکنے لگ گئی۔ اور پھر جو صحابہ کرام کا جو امیر تھا لشکر کا، اس نے جب دیکھا کہ یہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ یہ ہمارے بندوں کو ورگلانا چاہتے گئے، تو انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر نا صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور خطبہ دینے لگے کہ ہمارا دین ہمیں تبلیغ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی گئے۔ کیا؟ نظریں جھکا کے رکھنی گئے، نظر اٹھا کے سینہ کڑا کے یہ ہمیں ہمارا دین درس نہیں دیتا۔ نظریں جھکا کے آج جو ان کی سارے کے ساتھ چلنے کا حکم ہمیں دین دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے صرف یہ بات سنی، اور یہ خطبہ بڑا لمبا چوڑا تھا، عربی میں تھا، میں نے اس کا خلاصہ بتا دیا، یہ 2 سے 3 منٹ کا خطبہ تھا۔
انہوں نے یہ خطبہ دیا تو جتنا بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکائی، سارا لشکر وہاں سے گزر گیا، اور یہود و نصارہ کی جو نوجوان عورتیں جو چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی پھول پھینک رہی تھی، کسی ایک بھی صحابی نے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، سارے صحابہ کرام گزر گئے۔ پھر وہ یہود و نصارہ کی جو عورتیں تھیں انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مردوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہمارا استعمال کیا اور مسلمانوں کا دستہ یہاں سے گزرا اور ان کے امیر نے صرف 2 سے 3 منٹ کا خطبہ دیا اور سب نے گردنیں جھکا لی، کسی نے گردن اوپر اٹھائی نہیں۔ پھر یہ روایت کے الفاظ ہیں جس کا یہ مفہوم ہے۔ تو وہ جتنا بھی عورتیں تھیں انہوں نے جو ہاتھ میں تھالیاں پکڑی ہوئی تھی وہ تھالیاں جناب اپنے مردوں کے منہ پر ماری، اپنے مردوں کے منہ پر ماری ساری، اور کہنے لگی کہ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارا دین بھی جھوٹا ہے اور تم ذلیل ہو کہ تم اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی عورتوں کا استعمال کرتے۔ سچا دین تو وہ ہے جو عورتوں تو کیا وہ اپنے مردوں کو نظر جھکانے کا حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گی اور آج کے بعد ہم مسلمان کہلوائیں گے۔ انہیں نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ تو انہوں نے تھالیاں پھینکی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے تو وہ کام چھوڑ دیا اور اسی چیز کو آج مسلمان وہ پروان چڑھا رہا ہے۔ انہوں نے تو وہ چیز چھوڑ ختم کر دی، لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو پروان چڑھا رہا ہے، اس چیز کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب جناب دولہا داخل ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو بچے آتے ہیں نا وہ بچے نوجوان ہوتے ہیں، اور جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ بھی نوجوان ہوتی ہیں۔ اور یہ ہماری شادیوں کا ماحول ہے۔ ہماری شادیوں کا ماحول یہ ہے کہ جناب شادی 10 دن بعد ہوگی، 10 دن پہلے دولہے کی بہنیں جو ہے نا جناب محلے سے لڑکیاں اکٹھی کریں گے، آج جی میرے بھائی کی شادی ہے جی، اور پھر ہے نا وہ کیا بولتے ہیں تھال پرات، وہ اٹھا کے نا جناب اس کو چمچیاں مار 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 10 دن جناب اس کی شامت ہے، اس کو ٹیڑھا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، 10 دن اس کو پیٹیں گے کوٹیں گے، اس کو جناب بالکل ٹیڑھا میڑھا کر ڈالیں گے، وہ 10 دن اس کی شامت ہے۔ اوے اللہ کے بندے، تو خوش ہونا چاہیے یار، میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، تو گھر میں قرآن مجید اٹھا، سورہ یاسین کی تلاوت کر، تو قرآن مجید پڑھ، نہیں تو کیا کر رہی ہے؟ عورتوں کو اکٹھا کر کے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم تمام احباب لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا ایسے ایسے اکڑ کے ایسے، یہ جی الحمدللہ، میں تو اپنی زبان میں کہوں گا نا، آپ کہتے ہیں کہ جناب جی مجھے بڑا فخر ہے، کیوں جی؟ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، یہ بچہ جو دیکھ بڑی کمال کی ڈانس کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یار ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، وہ مسلمان کا بچہ ہے اور ڈانس کر رہا اور تو اس کی تعریف کر رہا ہے، یار یہ تو نہ ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر کیا کہتے ہیں ہم کہ یار برکت نہیں ہے، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جب تو نے ابتدا ہی غلط طریقے سے کی ہے تو پھر انتہا کیسے اچھی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے نا ہر کام کی ابتدا میرے نام سے کر، اور ہم نے کیا کی؟ شیطان کے نام سے کی، پھر برکت خاک آئے گی اس میں، پھر لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے نا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ نکاح فی المساجد کا اہتمام کریں، اپنے نکاح کو اپنی شادیوں کو سستا کریں، زیادہ خرچے نہیں کریں، نکاح آرام سے ہو جاتا ہے مسجد میں نکاح کریں گے، مسجدیں بھی آباد ہوں گی، ہمارے نکاح جو ہے نا جناب باہر ہو رہے ہیں، مسجدوں کو بھی پوچھتا ہے نہیں، یہ چیز نہیں۔